پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت بلال حبشی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ جب فتح مکہ کے بعد مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسی عزت عطا فرمائی اپنے غلام کو، ایسی عزت عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک وہ عزت کسی کو نہ مل سکی۔ وتعز من تشاء، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے تو کس طرح عزت دیتا ہے۔ حضرت بلال سے حضور نے فرمایا کہ بلال اب کعبے کا چھت ہوگا اور بلال تیرا قدم ہوگا، تو کعبے پر کھڑے ہو جا اور کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے۔ اور وہ بھی عاشق الرسول تھے، جب حکم سنا تو کعبۃ اللہ کے چھت پہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، ہر جگہ تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دی، اب تو کعبے کے چھت پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اب کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بلال ہر جگہ تو نے کعبے کی طرف منہ کر کر اذان دی ہے، اب تو کعبے کے چھت پہ کھڑا ہو گیا ہے تو کعبے کے کعبہ محمد رسول اللہ کے جانب کھڑے ہو منہ کر کر اذان دے۔ یہ عزت تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ایسی عزت عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک حضرت بلال کا نام بھی زندہ ہے، ذات بھی زندہ ہے، اور بلال حبشی بھی خود زندہ ہے۔ وہ عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ وتعز من تشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے عزت رکھا، مومن مسلمات کے لیے عزت رکھا۔ کبھی ہم اپنے اعمال بیدک الخیر، بے شک ساری بھلائی نیک کام جو ہے یہ سب اس کے دست قدرت میں ہے، تو ہم سے جو بھی نیک کام ہوتے ہیں، جو بھی ہم سے اچھے کام ہو جاتے ہیں، نیکی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی گناہ ہوتے ہیں، بدترین گناہ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے نفس کی شر سے ہوتی ہے۔ ہمارا نفس امارہ ہم کو ہے تو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ حضرت بلال کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، وہ تو ذل من تشاء، اور ابو جہل عتبہ شیبہ اور ابو لہاب کو ذلت عطا فرمائی، اور صبح قیامت تک کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ یہ بات بھی ہے کہ حضرت شعیب روم سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، حضرت بابا رتن ہندی ہندوستان سے گئے، حضرت بلال حبشی حبش سے آئے، ہر دنیا کے خطے سے انسان پہنچا اور محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے، دست مبارک پر ایمان لے آئے، صحابی رسول بن گئے، لیکن ابو جہل ابو لہاب یہ پڑوس میں ہو کر بھی حضور کی بارگاہ میں تک نہیں پہنچ پائے، کیونکہ ان کے نصیب میں عزت نہیں تھی، ان کے نصیب میں ذلت لکھ دی گئی تھی۔ اللہ نے ذلت لکھ دیا تھا، اور جب ذلت لکھ دی جاتی ہے تو پھر اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا۔ ابو جہل ابو لہاب کے نصیب میں ذلت تھی۔ اللہ نے مومنوں کے لیے عزت رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے عزت رکھی ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت و حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی، کہ یہ اللہ کے تمام بلاد، یہ اللہ کے تمام شہر، یہ روح زمین کے اوپر تمام بلاد جو بنے ہوئے، یہ خدا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام جو شہرات ہیں، بلاد اللہ ملکی تحت و حکمی، یہ میرے زیر اقتدار ہے، ان پر میری حکومت ہے، ان پر میرا اختیار ہے۔ قل اللہم المالک الملکی، یوں کہہ دو کہ اللہ تمام ملک کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ تو غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک کائنات کا، پوری کائنات کا ملک عطا فرما دیا، پوری کائنات کا ملک عطا فرما دیا، پوری کائنات کا، روحانی طریقے سے بھی، جسمانی طریقے سے بھی۔ غوث اعظم کل بھی پوری دنیا کے بادشاہ تھے، آج بھی پوری دنیا کے بادشاہ ہے، اور صبح قیامت تک پوری دنیا کے بادشاہ رہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان الہند غریب نواز کو اللہ اور اس کے رسول نے ملک ہندوستان عطا فرما دیا، وہ تو عز من تشاء، اور اللہ نے غریب نواز اور غوث اعظم کو عزت عطا فرما دی۔ اللہ نے ملک ہندوستان کا بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی کو بنا دیا، وہ تو عز من تشاء، اور انہیں عزت عطا فرما دی۔ خواجہ کو عزت دینے والا اللہ ہے۔ ملک ہندوستان کا بادشاہ صبح قیامت تک کسی کو بنایا گیا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ کے بعد اس ملک کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کسی کا راج نہیں چلے گا۔ بظاہر تو سب حکومت کریں گے، لیکن قسم خدا کی صبح قیامت تک جس کی حکومت جاری و ساری رہنے والی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے، تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے۔ تؤتی الملک ممن تشاء، اللہ نے غریب نواز کو ملک عطا فرما دیا، بادشاہیت عطا فرما دی، حکومت عطا فرما دی۔ اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔